المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما سيد الشهداء عليه السلام ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال أيضا في شان محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ورفعنا لك ذكرك. وقال أيضا إنك لعلى خلق عظيم. وقال مولانا إمامنا الحسن عليه السلام من عبد الله عبد الله له كل شيء. صلوات پڑھیں محمد. پروردگار آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ کچھ عرائض پیش کروں، سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم قاسم علی، مرحوم حسین قاسم علی، مرحوم ابراہیم قاسم علی، مرحوم محمد علی قاسم علی، مرحوم احمد علی حسین، مرحوم رزاق موسیٰ، مرحومہ مان بھائی، مرحومہ کلثوم بھائی، مرحومہ رقیہ حسین، مرحومہ صغرا ابراہیم، مرحومہ رباب محمد علی، مرحومہ ارم رزاق اور تمام مومنین مومنات شہداء ملت جعفریہ، علماء کرام، مراجع کرام کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں 3 مختلف مقامات سے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آج کا دن بہت ہی بڑی مصیبت کا دن ہے. ایک روایت کے مطابق 2 معصومین کی شہادت کا دن ہے. شہادت رسول خدا اور شہادت حسن مجتبیٰ علیہ السلام. یہ مصیبت آج کے دن کی مصیبت کوئی چھوٹی مصیبت نہیں. اسلام پر، مسلمانوں پر
ایک بہت ہی عظیم مصیبت کا دن ہے۔ رسول خدا بھی اس کائنات کے مظلوم ترین فرد اور ان کا یہ فرزند حسن مجتبیٰ، کائنات کا مظلوم ترین فرد، لہٰذا اس دن کو علماء کہتے ہیں، مجتہدین کہتے ہیں، اسی طریقے سے جس طرح سے عاشور کے دن آپ مصیبت اہل بیت کا اہتمام کرتے ہیں، آج کے دن 28 صفر کے دن اسی انداز میں مصیبت اہل بیت علیہم السلام، مجالس اہل بیت علیہم السلام کا انعقاد کیا جائے۔ ظاہراً گزشتہ شب امام حسن مجتبیٰ سے متعلق گفتگو ہو چکی، لہٰذا یہ کچھ دیر آپ کی خدمت میں رسول خدا کے بارے میں کچھ کلام، کچھ کلمات قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں جو میں نے 3 مختلف مقامات سے آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ایک آیت جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب کو خلق عظیم کے منصب، رسول خدا کے اخلاق کے بارے میں پروردگار فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کا اخلاق عظیم تھا، اس سے بڑا کوئی اخلاق رکھنے والی شخصیت اس دنیا میں نہ آئی ہے اور نہ آئے گی۔ خلق عظیم، عظیم اخلاق ہے۔ اور اخلاق کیا ہے، یہ خود ایک بحث ہے۔ آج کل ہم جسے اخلاق سمجھتے ہیں وہ اخلاق نہیں ہے، اکثر وہ دکھاوے پر مشتمل ہوتا ہے، کیونکہ اخلاق وہ ہوتا ہے کہ جو اندر سے انسان کو دھکا دے، جہاں انسان کا نفس، جہاں انسان کی طبیعت انسان کو کسی کام کے کرنے پر دھکیلے، اکسائے، اس کام کو کہا جاتا ہے اخلاق۔ اگر انسان کسی کو دیکھ کر، کسی کی توجہ کو جلب کر کے اپنی طرف، کسی کی نگاہوں میں اچھا بننے کے لیے کسی کام کو انجام دے، تو ممکن ہے اس کام کو کہا جائے کہ کام بہت اچھا ہے، لیکن یہ کرنے والا اس اچھائی کا حقدار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے کسی دوست کی مدد کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اس کے ساتھ سخاوت کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کی مالی اعتبار سے مدد کرتا ہے، آفس کا کولیگ ہے، چند لوگوں نے مل کر اس کی مدد کی، لیکن یہ مدد کرنے والا کیوں مدد کرتا ہے؟ اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ جب لسٹ بنے گی تو یہ لسٹ جس میں اس کا بھی نام ہے، یہ اس کے اعلیٰ افسران کے پاس پہنچے گی، اور جب ان کے پاس پہنچے گی تو ان کے سامنے بھی اس کا نام آئے گا، اور یہ اس خاطر پیسہ دیتا ہے، مدد کرتا ہے۔ اس نے یہ سخاوت کا کام ضرور کیا، لیکن اس کام کرنے سے یہ خود سخی نہیں ہوتا۔ سخی ہونے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ دیا چاہے کتنا ہی کم ہو، لیکن اپنے دل کی رضایت کے ساتھ دیا ہو، اس کو کہتے ہیں سخاوت۔ رسول خدا اخلاق کی اعلیٰ درجے پر فائز تھے کہ جس کے بعد کوئی اور درجہ تصور نہیں کیا جا سکتا، اعلیٰ درجہ۔ خود پروردگار فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اے نبی تمہارے ذکر کو بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ کائنات میں کسی اور کا ذکر اس مقام پر دکھائی نہیں دیتا جس مقام پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بلندی ورفعنا، ہم نے بلند کیا۔ یہ بلندی مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ ایک بلندی ہوتی ہے مکان کی بلندی، مثلا آپ بیٹھے میں وہاں، میں بیٹھا ہوں یہاں، مکان میں فرق ہے، میں اونچا ہوں، آپ نیچے ہیں، ایک انسان فرسٹ فلور پر ہے، ایک فورتھ فلور پر ہے۔
ایک مخلوق پروردگار زمین پر ہے، ایک مخلوق خدا آسمان پر ہے۔ یہ کیا ہے؟ پستی اور بلندی۔ یہ مکان کی بلندی ہے، لیکن یہ مکان کی بلندی سے کوئی بافضل نہیں ہو جاتا، کوئی باکرامت نہیں ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو آپ کے اوپر فضیلت رکھتا ہوں، نہیں، ممکن کہ یقیناً آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر ہیں۔ مکان کے بلند و پائن، اونچے اور نیچے ہونے سے کوئی شخص بلند نہیں بن جاتا۔ اگر بلندی مکان معیار ہوتی تو پروردگار عالم کے وہ اس عرش پر رہنے والے ملائکہ اس زمین کی مخلوق کو سجدہ نہیں کرتے۔ معیار مکان کی بلندی نہیں ہے، کسی کے ارزش مند ہونے میں، کسی کے بلند مرتبہ ہونے میں مکان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مکان کے بلند ہونے سے کوئی اہمیت حاصل نہیں کر پاتا۔ ایک دوسری اور جو بلندی ہے وہ ہے رتبے کی۔ اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں صاحب یہ 5 گریڈ میں ہے، یہ 17 گریڈ میں ہے، یہ 5 گریڈ کا افسر ہے، یہ 17 گریڈ کا افسر ہے۔ دنیا والوں نے اپنے حساب کتاب سے کسی کو 5 گریڈ دیا، کسی کو 17 گریڈ دیا، لیکن پروردگار عالم کے نزدیک ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے یہ فرق کرتے ہیں، اس کی تعلیم اتنی تھی لہٰذا اس کا حق یہ ہے، اس کو یہ دیا جائے، اس کی تعلیم اتنی تھی اس کو یہ دیا جائے، لیکن حقیقت میں بلندی کا سبب یہ گریڈ نہیں بنتا، کوئی اور چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بلند بنتا ہے اور رفعت پاتا ہے، اونچے مقام پر پہنچتا ہے۔ اونچے مقام کا تعلق انسان کے اسٹیٹس سے نہیں ہے، انسان کے مقام سے نہیں ہے، بلکہ وہ اونچا ہوتا ہے جسے پروردگار عالم کے جو رفیع الدرجات ہے وہ رفیع کر دے، وہ بلند کر دے۔ جسے پروردگار عالم بلندی عطا کرتا ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ بس دنیا کے اندر کوئی اگر کسی اونچے مقام پر بیٹھا ہوا ہے، اونچی جگہ پر رہ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس سے اونچا ہے۔ اونچے مقام پر پہنچنے کی شرط یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اسے اونچا کیا ہو، اور پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے ذکر کو اونچا کیا، ہم نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کیا۔ یہ جو اونچائی کا تعلق ہے، قرآن مجید اور روایات میں چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان رفیع مقام پر پہنچتا ہے، بلند مقامات پر پہنچتا ہے۔ ان بلند مقامات پر پہنچانے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے توحید کا کلمہ، کلمہ توحید۔ یہ کلمہ توحید وہ ہے جو انسان کو بلند مقام عطا کرتا ہے، بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ لہٰذا خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ اگر علو اور برتری کسی چیز کو حاصل ہے تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو ہے، اور جو اس لا الہ الا اللہ کو پڑھ لے وہ بلند ہو جاتا ہے، وہ بلند ہو جاتا ہے۔ اور جو اس لا الہ الا اللہ کی بقا کا سبب بنے تو اس کی اندازہ لگا لیجئے اس کا مقام بلندی کیا ہوگا۔ ہیا کلمۃ العلیٰ، یہ کلمۃ اللہ انسان کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ تاریخ کے اندر مختلف مقامات پر مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمرو ابن ثابت، رسول خدا کی زمانے میں زندگی کرتا ہے، اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہے، اچھے کردار کا مالک نہیں ہے، کاروبار بھی کیا ہے، سود پر پیسہ دیتا ہے۔ کئی مرتبہ اسے دعوت اسلام دی گئی، اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، تو ہر دفعہ یہ کہتا کہ ہاں قبول کر لوں گا، یہ جو پیسہ دیا ہوا ہے ریکوری ہو جائے، پیسہ واپس آ جائے، ایک مرتبہ سارا پیسہ میرے پاس پہنچ جائے، اس کے بعد پھر آرام سے اسلام کروں گا۔ دنیا میں ہم لوگ اکثر یہ کام کرتے ہیں، اس سب چیزوں سے ہم فارغ ہو جائیں پھر اللہ کی عبادت کریں گے، پھر حج پر جائیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ پہلے سارا میرا مال میرے پاس آ جائے تو پھر اس کے بعد میں اسلام قبول کروں گا۔ لیکن اچانک توفیق پروردگار اس کے شامل حال ہوئی، جنگ احد کا زمانہ تھا، رسول خدا کی خدمت میں آیا، چہرے کے اوپر نقاب لگایا ہوا ہے، کہا اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے، میں جنگ پر جانا چاہتا ہوں، میں جنگ پر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اجازت نہیں ملے گی مگر یہ کہ کلمہ توحید کو پڑھو۔
کلمہ توحید کو پڑھ، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پروردگار عالم کے حبیب نے اسے اجازت دی، اسے اجازت دی، میدان جنگ میں گیا، شہید ہوگا۔ اب جب شہید ہوا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی وہ شہید ہو گیا، کچھ لوگوں کی آواز بلند ہوئی، کہا کہ اس کے نامہ اعمال میں تو کچھ نہیں تھا، اس کے پاس اس نے کوئی عبادت پروردگار نہیں کی تھی۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تو ابھی اسلام لایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہو عمل قلیلا، کہا اس نے عمل بہت کم کیا تھا، شاید ایک دن، آدھا دن، 2 دن، انہو عمل قلیلا واجر کثیرا، پروردگار عالم نے اس کو بہت زیادہ اجر عطا کیا۔ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ جَنَّةٍ، یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو جنت میں جائیں گے، یہ اہل جنت میں سے ہے۔ اس کی بلندی کا سبب کیا بنا؟ ایک کلمہ توحید۔ اللہ کا نبی کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو احد میں جا کر کسی مقام و مرتبے پر پہنچو تو اس کی بنیادی شرط کیا ہے؟ اس کی بنیادی شرط ہے کہ جا کر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ لا الہ الا اللہ ہے جو انسان کو برتری عطا کرتا ہے۔ جب مشرکوں نے مسلمانوں کے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور انہیں یہ احساس ہوا کہ اب اللہ کا نبی اور مسلمان جو ہیں وہ ان کے اوپر حملہ کریں گے، تو مشرکوں نے ایک گروہ، ایک سردار کو بھیجا، کہا جا کر بات کرو، ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے کہ ہم کچھ اقدام نہ کریں مسلمان حملہ کر دیں۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک سردار مشرکین پہنچا، کہا کہ اللہ کے نبی کے خدمت میں جانے کی تو ہمت نہیں تھی، مولا کائنات کے پاس پہنچا، مولا کائنات سے کہا کہ آپ میری شفاعت کریں اپنے نبی کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے۔ کہا میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا، تم نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، تم نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایک مرتبہ اسی مقام پر امام حسن مجتبیٰ تشریف لے کر آئے، 3 سال کی سن ہے، تاریخ کہتی ہے 3 سال کی سن ہے۔ امام حسن مجتبیٰ اس مقام پر تشریف لے کر آئے۔ امام حسن مجتبیٰ کو جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اے علی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بچے کو رسول کی خدمت میں شفاعت کے لیے لے کر چلا جاؤں۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا امام حسن مجتبیٰ اس کے قریب آئے، ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی، ایک ہاتھ سے اس کی ناک پکڑی اور ایک جملہ کہا قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے، میں تیری شفاعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی جو چیز انسان کو بلندی عطا کرتی ہے اس کا نام ہے کلمۃ العلیاء، کلمہ توحید۔ بس ایک چیز جو انسان کو بلند مقام پر لے کر جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کلمۃ اللہ۔ دوسری چیز جو انسان کے مقام کو بلند کر سکتی ہے وہ ہے علم۔ البتہ خالی علم انسان کے مقام کو بلند نہیں کرتا، کیونکہ علم رکھنے والے تو تاریخ کے اندر آپ کو ملتے ہیں۔ ہر نبی کے زمانے میں کوئی نہ کوئی عالم رہتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اللہ کے نبی کے سامنے آتا تھا تو اس کا علم سارا کا سارا ضائع ہو جاتا تھا۔ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو خدا کے سامنے آ جائے۔ اس عالم کو عالم نہیں کہہ سکتے کہ جو پروردگار عالم یا اس کی حجت کے سامنے آ جائے، کیونکہ علم وہ چیز ہے کہ جو انسان میں تواضع لے کر آتا ہے، علم وہ چیز ہے جو انسان کو مقام و مرتبت عطا کرتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں پروردگار فرماتا ہے کہ اللہ کس کے مقام کو بلند کرتا ہے؟ اس کے مقام کو بلند کرتا ہے کہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، یعنی 2 چیزیں ہیں، ایک ایمان پروردگار عالم ان کو عطا کرتا ہے، دوسری چیز اوتوا العلم عطا کرتا ہے کیا؟ علم۔ اور یہ علم کی زیادتی ان کے درجات میں زیادتی کا سبب بنتی ہے، ان کے مرتبے میں برتری کا سبب بنتی ہے۔ بالم بورا عالم ہے لیکن اس کا علم اس کے جہنم میں جانے کے لیے ہے۔ اس علم کا کیا فائدہ جو اللہ کے نبی کے مقابل میں ہو؟ کعب ابن سور مفتی ہے اپنے زمانے کا، شام کا رہنے والا، لیکن مولا کائنات کی حیثیت کو جانتا ہے، مرتبے کو جانتا ہے، مقام کو جانتا ہے، اقرار کرتا ہے۔ 300 آیتیں علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہیں، مفتی ہے، عالم ہے،
دنیا کے اعتبار سے عالم ہے، لیکن کیا ہے، کربلا کے اندر جنگ جمل کے اندر مولا کائنات کے سامنے آتا ہے، مارا جاتا ہے، مولا کائنات اس کے لاشے پہ آتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، لَكَ عِلْمٌ لَا يَنْفَعُكَ، تیرے پاس علم تھا لیکن یہ علم کسی فائدے کا نہیں تھا۔ تو خالی علم ہونا کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ ایمان کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ایمان علم کے ساتھ آ جائے تو یہ انسان، پروردگار عالم اس انسان کو درجات عطا کرتا ہے۔ معصوم ہستیوں کے پاس ایمان بھی ہے، علم بھی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کا علم ایسا علم ہے کہ لوگ امتحان کرتے ہیں۔ صلح امام حسن کے بعد شام کے امیر نے کہا کہ نخیلہ کے مقام پر امام حسن مجتبیٰ سے خطاب کیا، کہا کہ سنا ہے کہ آپ کے جد جو ہیں، آپ کے جد رسول خدا، کہا ان کے پاس علم تھا، علم غیب تھا، وہ ہر چیز کے بارے میں جو ان سے پوچھا جاتا تھا اس کا جواب دیتے تھے۔ کیا آپ کے پاس بھی ایسا ہی ہے؟ آپ کے ماننے والے، آپ کے شیعہ یہ آپ کے بارے میں یہ جملہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ کے پاس علم غیب ہے؟ امام حسن مجتبیٰ نے کہا اگر میرے جد کے پاس تھا تو میرے پاس بھی ہے، اگر رسول اللہ کے پاس تھا تو میرے پاس بھی ہے، وارث علم انبیاء ہے۔ کہا میرے پاس بھی۔ کہا اچھا اگر آپ کے پاس علم غیب ہے تو یہ بتائیے، یہ جو درخت کھجور کا درخت ہے، بتائیے اس کے اندر کتنی کھجوریں ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ 4004 کھجوریں ہیں اس کے اندر۔ تاریخ کہتی ہے کھجوروں کو توڑا گیا اور توڑنے کے بعد گننا شروع کیا۔ اب جب گننے والے نے گنی تو 4003 تھیں۔ امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ 4003 ہیں، کہا دوبارہ گنو، دوبارہ گنی 4003، کہا وہ ایک کھجور جو اس کے ہاتھ کے اندر ہے اس کو بھی گنو، 4004 ہو جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ کون ہے؟ یہ صاحب علم ہے، اور رفعت اور بلندی کا جو ایک معیار ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ علم جتنا بڑھتا جائے گا پروردگار عالم اس کو اتنا ہی بلند مقام عطا کرتا جائے گا۔ اور ایک اور چیز جس کا قرآن میں ذکر ہوا وہ ہے عمل صالح، نیک عمل، صالح عمل۔ العمل الصالح یرفعہ، عمل صالح پروردگار عالم کی بارگاہ میں عروج کرتا ہے، وہ ہے جو کہ اوپر پہنچتا ہے۔ نیک عمل، البتہ نیک عمل کیا ہے اس کے بارے میں اتنی زیادہ گفتگو نہیں ہوئی، مختلف اس کے مصادیق بیان ہوئے ہیں۔ سورہ دہر کے اندر اہل بیت علیہ السلام کا جو عمل تھا وہ عمل صالح تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل صالح کی کچھ شرائط ہیں۔ عمل صالح کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ قصد قربت سے ہو۔ نیک عمل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم کے تقرب حاصل کرنے کا ارادہ ہو۔ اگر دنیا کو دکھانے کے لیے اچھا عمل کیا جا رہا ہے تو وہ عمل صالح نہیں بن سکتا۔ عمل صالح کی بنیادی شرط کیا ہے؟ قصد تقرب، اللہ کی قربت کو حاصل کرنا۔ عمل صالح کی ایک شرط یہ ہے کہ عمل صالح کے اوپر پروردگار عالم ثواب دیتا ہے۔ عمل صالح کی ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ عمل صالح کرنے کے بعد انسان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا۔ جب انسان راہ خدا میں کچھ دیتا ہے تو اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، بلکہ اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ اس دینے کے بعد پروردگار عالم اس کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کرے گا۔ عمل صالح انسان کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ ایک اور چیز جو انسان کو اوج پر، معراج پر لے کر جاتا ہے اس کا نام ہے قرآن۔ قرآن روایت میں ہے کہ اقرا ورفع، قرآن کو پڑھو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ قیامت میں پروردگار عالم کہے گا آیت پڑھو قرآن کی اور آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ قرآن مجید انسان کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں انسان اور حیوان، راستہ بند ہو جاتا تھا، لوگ امام حسن مجتبیٰ کی قرأت کو سنتے تھے۔ اس انداز میں
یہ فرزند رسول قرات کرتا تھا کہ وحشی حیوان، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا وحشی حیوان اس مقام پر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے جہاں امام حسن مجتبیٰ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ وارث قرآن ہے، یقیناً اس کی زبان سے جب اس کلام کی تلاوت ہوگی تو ہر سننے والے کے اوپر اثر ہوگا۔ تاریخ کے واقعات موجود ہیں، جب رسول خدا خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو لوگ اپنے کانوں کے اندر روئیاں ڈال کر آتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کان میں آواز چلی جائے۔ لوگوں کو پہلے ہی متوجہ کر دیا جاتا تھا، خبردار خبردار، وہ شخص جو بول رہا ہے اس کے کلام کو سننا نہیں۔ ایک شخص جب پہنچا تو روئیاں ڈال کے گیا تھا، لیکن اس کے اندر جو انسان کے اندر جو ایک جستجو ہوتی ہے کہ بھئی بالآخر سنوں تو کہتا کیا ہے، میں کوئی اس کی بات میں تھوڑی آ جاؤں گا، لیکن جیسے ہی اس نے روئی نکالی، قرآن مجید کی آیات رسول خدا کی زبانی اس کے کان میں داخل ہوئی، آ کر سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اس نے تو بہت اچھی گفتگو کر رہا تھا، اس میں تو کوئی سحر نہیں تھا، اس میں تو کوئی جادو نہیں تھا۔ اقرا و ارفع، قرآن پڑھو اور بلند مقام پاتے رہو، آگے بڑھتے رہو۔ ایک اور چیز جو انسان کی بلندی کا سبب بنتی ہے وہ ہے تواضع۔ تواضع، من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے متواضع ہو، دنیا والوں کے لیے نہیں، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے پروردگار عالم اس کو بلند کر دیتا ہے۔ رسول خدا کی تواضع، امام حسن مجتبیٰ کی تواضع تاریخ کے اندر ایک مقام نہیں ہے۔ رسول خدا کی تواضع یہ تھی کہ رسول خدا کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے؟ اصحاب صفہ کے ساتھ۔ مدینہ کا مفلس اور غریب ترین طبقہ جو اس چبوترے کے اوپر فقراء کا طبقہ بیٹھتا تھا، ان کے ساتھ جا کر اللہ کا نبی بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔ اللہ کے نبی کی تواضع کا عالم یہ تھا کہ جب کسی مجلس میں جاتے تھے، کسی مقام پر جاتے تھے تو جہاں جگہ ملتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ کیسے بیٹھتے تھے؟ بالکل خضوع و خشوع کی حالت میں۔ تکبر نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اگر کوئی باہر سے انجانا شخص آتا تھا تو وہ یہ شناخت نہیں کر سکتا تھا کہ اس میں اللہ کا نبی کون ہے۔ مدینہ کا، اگر عام اصطلاح میں کہوں، مدینہ کا بادشاہ کون ہے، مسلمانوں کا بادشاہ کون ہے، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، اتنی زیادہ متواضع شخصیت تھی۔ اور فرزند رسول یعنی امام حسن مجتبیٰ کا تواضع بھی ایسے ہی ہے۔ ایک مقام سے گزر رہے ہیں، دیکھا کچھ فقراء بیٹھے ہوئے ہیں اور سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا، کہا ہمارے ساتھ آئیے۔ امام وہیں اسی وقت اس مقام پر اترے اپنی سواری سے، ان فقراء کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ روایت کہتی ہے کہ جو بہت ہی مختصر کھانا تھا اس میں اتنی برکت ہوئی کہ سب کھا چکے، پھر بھی کھانا بچا۔ اور پھر امام نے کہا کہ اب تم نے میرے گھر پہ آنا ہے اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ یہ تواضع دکھانے کے لیے نہیں کر رہے۔ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، متواضع ہو، پروردگار عالم اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اور جس کو پروردگار بلندی عطا کرے، دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کے مقام سے نیچے نہیں لا سکتی۔ رسول اور آل رسول کو جو بلندی عطا کی ہے وہ پروردگار نے کی ہے۔ اب کوئی دنیا کی طاقت کتنی ہی کوشش کر لے، 70 سال تک امیر المومنین کے اوپر سب کرے، لیکن امیر المومنین کے نام کو کوئی نیچے نہیں لا سکتا، علی امیر المومنین کے مقام کو کوئی نیچے نہیں لا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بلندی دینے والی ذات پروردگار کی ذات ہے۔ پروردگار عالم نے انہیں مقام عطا کیا ہے۔ بس تواضع ایک عامل ہے کہ جو انسان کو بلند مقام عطا کرتا ہے۔ نبیوں میں 2 نبی ہیں کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم نے رفعت مکانی کی بات کی ہے، رفعت درجات کی بات کی ہے۔ ایک حضرت ادریس ہیں کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اس کے مقام کو بلند کیا۔ کہ معصوم امام فرماتے ہیں مقام سے مراد درجات ہے۔ اور دوسری جگہ جو آئی ہے وہ آئی ہے رسول خدا کے لیے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اپنے رسول کے، اپنے نبی کے، اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیا، بالا کیا۔ جہاں پر بھی ہم نے اپنا نام رکھا وہاں اپنے رسول کا نام رکھا۔ دنیا میں 5 مرتبہ جب مسلمان اذان دے گا تو ہمارے نام کے ساتھ ہمارے نبی کا، ہمارے حبیب کا نام لے گا۔
ہم نے اس کے نام کو بلند کیا۔ جہاں ہماری وحدانیت کی گواہی دے گا وہیں ہمارے نبی کی رسالت اور نبوت کی گواہی دے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم نے اے نبی تمہارے نام کو اتنا بلند کر دیا، ہم نے اپنے نبی کو اتنا بلند کیا کہ ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنایا اور اپنے نبی کو تمام نبیوں کے اوپر گواہ بنایا، اپنے نبی کو تمام نبیوں پر گواہ بنایا۔ اور عزیزان مطلب جب گواہ کی بات آتی ہے، گواہ کو کہتے ہیں شاہد۔ شاہد وہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے جو مشہود بھی ہو، جس نے دیکھا بھی ہو۔ گواہی وہی دیتا ہے نا جس نے دیکھا ہو۔ رسول خدا نے جس کے بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ تمام کے تمام نبیوں پر گواہ ہے، اس کا مطلب ہے اس نے تمام کے تمام نبیوں کو بھی دیکھا ہوگا، ان کے اعمال کو بھی دیکھا ہوگا، ان کی امتوں کے اعمال کو بھی دیکھا ہوگا، تبھی تو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام امتوں پر، تمام نبیوں پر گواہ ہے۔ تو پھر یہاں پر میرے سامنے وہ حدیث آتی ہے کہ جس میں اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، پروردگار عالم نے جس چیز کو سب سے پہلے خلق کیا، پروردگار کی پہلی مخلوق میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ یہ وہ نبی ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے تمام نبیوں پر گواہ بنا کر بھیجا۔ یہ وہ نبی ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم جب جس سے گفتگو کرتا ہے، جب دوسرے نبیوں سے گفتگو کرتا ہے تو ان کا نام لیتا ہے، لیکن جب اپنے حبیب سے گفتگو کرتا ہے تو کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی نبی کہتا ہے، کبھی رسول کہتا ہے۔ بہت کم مقامات پر، شاید 2 یا 1 مقام ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اپنے رسول کا نام لیا ہو۔ جتنی گفتگو ہوئی محبت آمیز کلمات کے ذریعے ہوئی۔ آپ کا اور میرا کیا وظیفہ ہے اس نبی کے مقابلے میں؟ کہا کہ خبردار، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سبقت مت لینا۔ یہ آیت جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی، سبقت مت لینا، کسی بھی قسم کی سبقت۔ گفتار میں سبقت نہیں ہونی چاہیے، عمل میں سبقت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر رسول خدا ایک جگہ چل رہا ہے، اللہ کا نبی چل رہا ہے، تو خبردار رسول سے آگے مت بڑھنا۔ اگر رسول گفتگو کر رہا ہے تو اس کی گفتگو کو کاٹ کر اپنی طرف سے لقمہ دینے کی کوشش مت کرنا۔ کبھی رسول خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اونچی آواز میں گفتگو مت کرنا۔ کسی بھی قسم کی سبقت اللہ اور اس کے رسول کے اوپر مت لینا۔ قرآن کہہ رہا ہے کسی بھی کام میں سبقت مت لینا۔ جہاں وہ تمہیں رہنے کا حکم دے وہیں پر بیٹھ جانا، جب تک وہ تمہیں یہ حکم نہ پہنچا دے کہ واپس آ جاؤ، اس وقت تک اس مکان کو نہ چھوڑنا۔ اگر اللہ کا نبی کہے کہ جنگ پہ چلے جاؤ تو خبردار مخالفت مت کرنا، اس کے حکم کے سامنے کھڑے مت ہونا۔ اللہ کے رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے۔ بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کے تابع رہیں، ہم اس کے پیروکار رہیں، ہم کسی بھی مقام پر اس سے آگے نہ نکلیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جاہل کی 2 نشانیاں ہیں، یا تو بہت تیز چلتا ہے یا بہت سست چلتا ہے، یا بہت تیز بھاگتا ہے یا بہت سست چلتا ہے۔ جبکہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے امام اور اپنے نبی سے کبھی بھی تخلف نہیں کرتا، ہمیشہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں انسان کو اپنے آپ کو جہالت سے نکالنا پڑے گا اور رسول کی اتباع کرنی ہے، رسول کے پیچھے چلنا ہے۔ فتح مکہ ہوئی، رسول خدا جب مدینے فتح مکہ کے وقت پہنچے تو رسول خدا نے کہا روزہ کھول لو۔ اب مسلمانوں کا ایک گروہ آتا ہے، کہا ہم روزہ نہیں کھولیں گے۔ اللہ کا نبی روزہ کھولتا ہے اور یہ مسلمان اللہ کے نبی سے زیادہ دیندار ہو جاتا ہے، کہا روزہ نہیں کھولوں گا۔ جنگ حنین میں اللہ کا نبی غنیمت کا مال تقسیم کر رہا ہے، ایک شخص آ کر اللہ کے نبی کے سامنے، مسلمان بظاہر، آ کر یہ کہتا ہے کہ اعدل، اے اللہ کے نبی عدالت سے کام لو، عدالت سے کام لو۔ اللہ کا نبی کہتا ہے اگر میں عدالت سے کام نہ لوں تو کون عدالت سے کام لے گا؟ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ صلح حدیبیہ رسول خدا نے احرام اتار دیا، مسلمانوں کو برا لگتا ہے احرام کیوں اتارے ہیں؟ اے اللہ کے نبی ہم احرام نہیں اتاریں گے۔
عزیزان محترم، اللہ کے نبی کی مخالفت ہو رہی ہے، قرآن کہتا ہے اس کی مخالفت مت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو۔ یہ اللہ کا وہ نبی ہے کہ جس کو اتنی تکلیفیں، اتنی اذیتیں پہنچائی گئیں کہ کسی نبی کو نہیں پہنچی۔ آج اس رسول کی شہادت کا دن ہے۔ شہادت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ مسلمانوں کے ہاں، ہمارے ہاں بھی، اہل سنت کے ہاں بھی یہ روایات موجود ہیں کہ رسول خدا کو زہر دیا گیا، رسول خدا کی شہادت ہوئی، اور ہمارے ہاں یہ روایت مستند روایت ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی طبیعی موت اس دنیا سے نہیں جاتا، یا زہر دیا جائے گا یا تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ جب کسی نے پوچھا نا چھٹے امام سے، کہا مولا آپ کی جدہ، آپ کی دادی فاطمہ وہ اس دنیا سے کیسے گئیں؟ کہا کہ وہ اس تازیانے کی وجہ سے اس دنیا میں گئی جو ان کو مارا گیا تھا۔ اہل بیت کا کوئی فرد، معصومین کا کوئی فرد اس دنیا سے طبیعی موت نہیں گیا، رسول خدا کو زہر دیا گیا۔ کس نے دیا اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن یہ بات تاریخ کے اندر ہے، مستند ہے، تمام مسلمانوں کے یہاں ہے کہ رسول خدا کو زہر دیا اور اس زہر کے اثر سے رسول خدا کی شہادت ہوئی۔ 24 صفر رسول خدا کی بیماری شدت پکڑ گئی، جسم پر کمزوری، رسول خدا کا ضعف بڑھتا جا رہا ہے۔ عزیز، رسول خدا نے کم تکلیفیں نہیں دیکھی۔ اگر رسول خدا کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو مکے کے اندر رسول خدا نے کیسی کیسی تکلیفیں، تاریخ کہتی ہے ایک مقام پر جب رسول خدا زخمی ہو کر اپنے گھر تشریف لائے نا تو رسول کی پیشانی سے خون نکل رہا تھا۔ جناب خدیجہ نے کہا اے اللہ کے نبی اب مجھے اجازت دیجئے، اب جب کل آپ جائیں گے نا تو آپ کے ساتھ میں بھی چلوں گی۔ اگلے روز جب اللہ کا نبی دین کی تبلیغ کے لیے نکلا تو جناب خدیجہ نے چادر اوڑھی، رسول خدا کے آگے آگے چلتی تھی۔ اب جب رسول پر پتھر آتا تھا تو رسول کی زوجہ اپنے اوپر اس پتھر کو لیتی تھی۔ کل خدیجہ نے پتھر لیا، آج جب علی کے اوپر وقت آیا تو اس خدیجہ کی بیٹی آگے آتی ہے، اجرکم اللہ۔ رسول نے بڑی مصیبتیں دیکھی، عام الحزن، ایک ہی ساتھ خدیجہ بھی چلی گئی، ابو طالب بھی چلے گئے۔ وہ ابو طالب کہ جس نے رسول کی جان کی خاطر اپنے بچوں کی جان کی پرواہ نہیں کی، صرف لیلۃ المبیت، شب ہجرت، امیر المومنین رسول کے بستر پہ نہیں سوئے، بلکہ شیب ابی طالب میں چند مرتبہ، تاریخ کہتی ہے چند مرتبہ ہر رات میں حضرت ابو طالب اپنے بچے کو، علی کو رسول کی جگہ پر سلاتے تھے، بستر کو تبدیل کرتے تھے۔ آج جب رسول کا یہ حامی، یہ ناصر اس دنیا سے جا رہا ہے تو ایک عیسائی تاریخ لکھنے والا کہتا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خدیجہ اور ابو طالب کا شکریہ ادا کرے کہ اس کی بدولت آج وہ مسلمان ہے۔ خدیجہ اور ابو طالب کا احسان ہے۔ رسول کے لیے کم مصیبت کا وقت نہیں تھا کہ جب ابو طالب اور خدیجہ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ وہ یتیم کہ جس نے بچپن میں ہی مشکلات دیکھی ہیں، اب جب خدیجہ اور ابو طالب بھی ساتھ چھوڑ گئے، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب 24 محرم، 24 صفر اور پھر 24 صفر کے بعد 26 صفر جب آئی ہے نا تو آپ کی بیماری شدت پکڑ گئی، یہاں تک کہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا اب اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کو بلایا، اہل بیت کو بلایا، وصیتیں کرنا شروع کی، اور پھر ایک مرتبہ حکم دیا، کہا کہ سب چلے جاؤ صرف فاطمہ رہے گی۔ فاطمہ کو بلایا، فاطمہ کو وصیت کیا ہے، فاطمہ جو اپنے بابا پر گریہ کر رہی ہے، فاطمہ اپنے بابا پر گریہ کر رہی ہے۔ فاطمہ سے گفتگو کی، اب فاطمہ حجرے رسول سے باہر آئیں تو رسول کی ازواج نے پوچھا، کہا کہ کیا کہا؟ کہا کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا ہے کہ سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گا وہ بیٹا تم ہوگی۔ علی کو بلایا، کوئی اور نہیں ہے، کہا اے علی یہاں پر جبرائیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، اور میں ان کی طرف سے تم سے کچھ اقرار لینا چاہتا ہوں، تم نے صبر کا وعدہ کرنا ہے۔
کہا یا رسول اللہ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا اے علی تمہارے حق کو غصب کیا جائے گا، تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ کہا اے اللہ کے نبی صبر کروں گا۔ کہا تمہارے منصب کو تم سے چھینا جائے گا، کہا صبر کروں گا۔ ایک مرتبہ ایک جملہ کہا اے علی تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری غیرت کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے۔ روایت کہتی ہے فوقع اعلیٰ وجہ، امیر المومنین زمین پر گرے۔ امیر المومنین جب دوبارہ اٹھے نا تو اللہ کے نبی نے کہا اے علی یہ جبرائیل کہتے ہیں کہ جب تک تم اقرار نہیں کرو گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا اے اللہ کے نبی میں صبر کروں گا، اے اللہ کے نبی میں صبر کروں گا۔ ہاں عزیزو اس وقت تو صرف اللہ کا نبی کہہ رہا تھا نا، لیکن تاریخ نے کیا لکھا؟ ایک مرتبہ امیر المومنین کے دروازے کو گرا کر ارے فاطمہ کا پہلو شکستہ ہوا، فاطمہ کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہوا، لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ فاطمہ کے پہلو پر حملہ ہو رہا ہے، فاطمہ پر تازیانہ مارا جا رہا ہے، علی کے ہاتھوں کو باندھ کر عجیب طریقے سے لے جایا جاتا ہے، اور علی حسرت کی نگاہوں سے فاطمہ کی مظلومیت کو دیکھتا جاتا ہے۔ عجب نہیں وہ رسول کا کیا ہوا وعدہ ہو۔ ارے حد تو یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے رخصت ہو رہے تھے نا تو اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا تھا اے علی ہذہ ودیتنی، ہذہ ودیہ، ارے یہ فاطمہ میری اور اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس۔ لیکن علی نے جب اس امانت کو قبر کے حوالے کیا ہوگا تو پروردگار کے حبیب سے کیا کہا ہوگا؟ اے اللہ کے نبی میں شرمندہ ہوں، آپ نے صحیح سلامت امانت مجھے دی تھی، لیکن آج جب واپس کر رہا ہوں اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول نے وصیتیں کی۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں رسول جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے نا تو رسول کا سر میرے سینے پر تھا۔ ایک مرتبہ رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں؟ اس دنیا سے اس گھر میں رخصت ہو رہے ہیں جس گھر کے دروازے پر آ کر اللہ کا فرشتہ رکتا ہے۔ اس دروازے کی عظمت یہ ہے کہ جب ملائکہ آتے ہیں نا تو اجازت لیے بغیر اس دروازے سے اندر نہیں جاتے، لیکن ابھی رسول کی آنکھیں بند ہوں گی، اب اس دروازے پر آگ لگائی جائے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے مولا کائنات نے غسل دیا، مولا کائنات نے کفن دیا، مولا کائنات نے نماز پڑھنے کے بعد اپنے اصحاب کے پاس آئے، کہا کہ اب تم باری باری جاؤ، آیے درود رسول خدا کے اوپر پڑھ کر واپس آ جاؤ۔ اب لوگ جاتے تھے، درود کی آیت پڑھتے تھے، واپس آتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول خدا کو رسول خدا کے حجرے میں امیر المومنین نے دفن کیا۔ ارے فاطمہ کی کیا کیفیت ہوگی مجھے نہیں معلوم، لیکن فاطمہ کے پاس دلاسا دینے والا علی تو تھا نا۔ ارے فاطمہ کے پاس جب تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ رسول کی اذان دینے والے مؤذن نے اذان دی تھی نا اور یہ کہا تھا اشہد ان محمدن رسول اللہ، تو تاریخ کہتی ہے فاطمہ غش کھا کر گر گئی تھی۔ میں کہوں گا اے بی بی ارے مدینے میں گری تھی، آپ کے پاس آپ کے بچے تھے، لیکن جب حسین کی بیٹی اپنے بابا کو دیکھتی تھی، ارے پورے راستے جب اس نے اپنے بابا کو دیکھا، جب اپنے بابا کو پکارا تو تاریخ کہتی ہے کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی نیزے چبوتا تھا۔ ارے بچی اتنی زخمی ہو گئی تھی۔ ارے جب غسل دینے والی آئی تھی نا تو اس نے کہا ارے اس بچی کو کیا بیماری تھی؟ تو کہا بیماری کوئی نہیں تھی۔ کہا اس کا رنگ سے جسم نیلا کیوں ہے؟ کہا ارے جب بابا کو پکارتی تھی کوئی نیزے مارتا تھا، کوئی تازیاں چبوتا تھا۔ اللہ کا نبی رخصت ہوا، تابوت اٹھا، دفن ہوا۔ میں کہوں گا مولا اے اللہ کے حبیب آپ تو دفن ہو گئے، آپ کا جنازہ زمین پر نہ رہا، لیکن ہائے آپ کا فرزند حسین، ارے آپ کے سینے پر سونے والا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی زمین پر۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم سے ہر
و سما میں شور ہے برپا رسول کا، عرض و سما میں شور ہے برپا رسول کا، یثرب میں اٹھ رہا ہے جنازہ